بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ۔ جی، اس سے پہلے کہ میں اس سورہ کا ہم آغاز کریں اور اس کے بارے میں آپ سے کچھ شیئر کروں، سورت کسے کہتے ہیں اور اس سورت کی کیا اہمیت ہے، اس پر کچھ باتیں۔ سورہ اس کے بہت سارے مطلب ہیں۔ ایک معنی ہوتا ہے بلندی، اس کے علاوہ ٹکڑا اور فصیل، یہ سب اس کے معنی ہیں۔ جس طرح کسی کتاب کو کچھ حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے کہ اسے پڑھنے والے کو آسانی ہو اس کے مختلف موضوعات کے مطابق، اسی طرح قرآن مجید، قرآن حکیم کو مختلف صورتوں میں تقسیم کیا گیا۔ اب یہ صورتیں جس طرح نازل ہوئی تھیں وہ ان کی ترتیب اور تھی، لیکن جس طرح آج ہمارے سامنے ہیں یہ ترتیب اور ہے۔ یہ ترتیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اذن اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ اپنی زندگی میں یہ ترتیب ہمیں بتا کر گئے، اور اس کے مطابق یہ سورۃ الفاتحہ پہلے نمبر پہ، ادروائز یہ زیادہ تر یہ رائے یہی ہے کہ یہ 5ویں نمبر پہ نازل ہوئی تھی، اور یہ وہ پہلی صورت ہے جو مکمل نازل ہوئی۔ اس کی اہمیت، اس سے آپ اندازہ کریں اس کی اہمیت کا، کہ عربی میں جس چیز کی جتنی امپورٹنس ہوتی ہے اس کو اتنے ہی زیادہ نام دیے جاتے ہیں۔ تو اس کے ایک جگہ پر ایک رائے کے مطابق 36 نام ہیں، اور کچھ اور رائے کے مطابق تقریباً 25 نام ہیں۔ اب یہ سب تو میں آپ سے شیئر نہیں کروں گی، چند نام آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ اسے فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنے والی، فاتحۃ القرآن، اس کے علاوہ اسے ام القرآن بھی کہا گیا، ام الکتاب کہا گیا، اور الصلاۃ اسے کیوں کہا گیا یہ ایک حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے۔ اس کی اہمیت میں کچھ احادیث میں آپ سے یہاں پر نہیں شیئر کروں گی، ورنہ یہ وائس نوٹ لمبا ہو جائے گا۔ میں گروپ میں اسکرین شاٹ انشاءاللہ تعالیٰ شیئر کر دوں گی، انہیں ضرور دیکھیے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ سورۃ الحمد بھی کہتے ہیں، سورۃ الحمد للہ رب العالمین بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کو الشفاء بھی کہا جاتا ہے، اور بھی اس کے بہت سارے نام ہیں۔ تو اب ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ باقی اس کی جو اہمیت ہے وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اسکرین شاٹ اس کی شیئر کرتی ہوں، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ، آیت نمبر 1۔ الحمد للہ رب العالمین۔ حمد قرآن مجید، قرآن حکیم کا سب سے پہلا لفظ۔ حمد میں دو چیزیں شامل ہوتی ہیں، ایک تعریف اور ایک شکر، لیکن یہ تعریف خاص تعریف ہے۔ یہ ان صفات پر، ان چیزوں کے لیے تعریف کرنا کسی کی جو کسی کی ذاتی ہوں اور جس پر اس کا اختیار ہو۔ تو جیسے ہم انسانوں کی اگر کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو اس پر عام طور پر ان کا اختیار نہیں ہوتا، وہ ذاتی نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہے۔ تو یہ جو حمد والی تعریف ہوتی ہے نا، یہ صرف اور صرف یہ اللہ تعالیٰ کی ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ تمام صفات جن کے لیے ہم تعریف کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی ہوں گی اور وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوں گی۔ تو یہ خاص تعریف ہے۔ پھر اس میں شکر بھی شامل ہے۔ شکر اس تعریف کو کہتے ہیں جو کسی کے احسان کے بدلے میں وہ تعریف کی جاتی ہے، اور ان نعمتوں پر کیا جاتا ہے جس کا فائدہ انسان کو پہنچ رہا ہوتا ہے۔ تو اب انسان کو فائدہ پہنچ رہا ہے جن چیزوں کا، ان کی تعریف یہ شکر ہے، یعنی کہ ان پر بھی تعریف، اور جن کا فائدہ ہمیں چاہے نہیں بھی پہنچ رہا لیکن اللہ تعالیٰ نے تو بنائی، بے مثال بنائی، تو ان کی بھی تعریف۔ تو لہٰذا یہ جو حمد کا لفظ ہے اس میں صرف تعریف بھی کافی نہیں، صرف شکر بھی کافی نہیں، یہ دونوں چیزیں ملیں گی تو حمد بنتی ہے۔ تو اور حمد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہو سکتی ہے، یہ انسان کے لیے یا کسی اور مخلوق کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے۔ آج تک کوئی بھی تعریف کسی نے بھی کی ہو، اللہ تعالیٰ نے خود اپنی تعریف فرمائی، فرشتوں نے کی، انسانوں نے کی، کسی بھی مخلوق نے کی، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ٹھیک ہے، جب میں یہاں تعریف کا لفظ استعمال کر رہی ہوں تو اس سے مراد حمد ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، کسی بھی جگہ پر حمد ہوئی، تعریف ہوئی، آسمانوں پر ہوئی، زمین پر ہوئی، ان کے درمیان میں ہوئی، سب اللہ تعالیٰ کے لیے۔ کسی بھی زمانے میں، ماضی میں ہوئی،
حال میں ہو رہی ہے، مستقبل میں ہوگی، صبح ہوئی، شام کو ہوئی، دن کو ہوئی یا رات کو ہو، سب حمد صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ حمد کسی بھی طرح کی ہو، کوئی خاموشی سے کرے، دل میں کرے یا زبان سے کرے، بلند آواز سے کرے، لکھ کر کرے، بول کر کرے، جس طرح سے بھی کرے، تمام حمد، تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہ جو ال لگا ہوا ہے اس کا مطلب یہاں پر تمام ہے۔ للہ، اللہ، اس لفظ کو ہم نے تھوڑا سا جاننے کی کوشش کی، اس کے کچھ معنی میں نے آپ سے شیئر کیے۔ یہ جو اس پر لام لگا ہوا ہے اس کا معنی ہے کہ یہ تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، ٹھیک ہے، صرف اللہ تعالیٰ مستحق ہے ان تعریفوں کے۔ رب العالمین، رب، رب کا لفظ جو ہے اس کا بیسیکلی مطلب ہوتا ہے پالنے والا، پرورش کرنے والا، تربیت کرنے والا، اور یہ انسانوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے کچھ شرائط کے ساتھ، لیکن جب یہ اکیلا استعمال ہوگا یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس میں صرف پالنا ہی نہیں ہے اور صرف یہ پرورش کرنا ہی نہیں، اس میں اور بھی بہت ساری کوالٹیز شامل ہوتی ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ آج کل مجھے موقع ملا، میں رب لفظ کا ایک الگ سے چھوٹے سا وائس نوٹ آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی۔ اگر ہمیں لفظ رب کی سمجھ آ جائے گی تو ہمیں یقین کیجئے توحید کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، پھر ہم بہت سارے شرک سے بچ سکتے ہیں۔ تو لفظ رب ابھی فی الحال کے لیے اتنا ہی، پالنے والا اور بہت محبت سے پالنے والا، ضرورتوں کا خیال کرتے ہوئے اور محبت سے، شفقت سے، بہت خیال کرتے ہوئے پالنے والا، ٹھیک ہے جی۔ العالمین کو دیکھیے، عالم ہوتا ہے، اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں، سمپل بتا دیتی ہوں، اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز عالم ہے۔ اب یہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو ایک رائے کے مطابق یہ العالمین سے مراد صرف عقل والی مخلوق ہیں، جیسے انسان، فرشتے اور جن، لیکن زیادہ تر علماء کرام کے مطابق اس میں تمام چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز عالم ہے، تو تمام چیزیں، چاہے وہ عالم انسان ہو، عالم حیوان ہو، عالم یہ جمادات، عالم نباتات، یہ زمین کا کوئی ہو، آسمان کا کوئی ہو، پھر انسانوں میں دیکھ لیں، انسانوں میں پچھلے زمانے کے انسان وہ بھی ایک عالم تھا، اس زمانے کے انسانوں کا اپنا عالم ہے، انسانوں کی جس جگہ وہ رہ رہے ہیں ہر ملک کے انسانوں کا اپنا عالم ہے، ہر شہر کے انسانوں کا اپنا عالم ہے، تو انسانوں میں اتنے عالم ہیں۔ آپ کسی ایک مخلوق کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ پرندوں کو دیکھ لیں، آپ پھلوں کو دیکھ لیں، سب کی ہزاروں قسمیں ہیں، ان سب کے اپنے عالم ہیں، تو یہ اس کی بہت ڈیٹیل ہے، آپ یوں سمجھ لیجئے بس اللہ کے سوا ہر چیز عالم ہے۔ ویسے عین لام میم اس سے مطلب مراد ہوتا ہے وہ چیز جو اپنے بنانے والے کے ذات کا پتہ دیتی ہے۔ چلیں جی، تو اب اس سے کیا پتہ چلا؟ تمام تعریفیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں، ٹھیک ہے، اور یہ عام تعریف نہیں ہے، یہ خاص تعریف ہے۔ عام تعریف تو مدح، وہ کسی انسان کی بھی ہو سکتی ہے جسے اردو میں مدح بولتے ہیں، لیکن یہ خاص ہے، یہ حمد ہے، یہ وہ تعریف ہے جو کسی کی ذاتی صفات کی وجہ سے، جو کسی کے اختیار میں ہے، یہ اس کی وجہ سے کی جاتی ہے، پھر اس میں شکر بھی شامل ہوتا ہے۔ تو تمام حمد، تمام تعریفیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جو کیا ہیں؟ جو رب ہے، جو پالنے والا ہے، جو تربیت کرنے والا ہے، جو پرورش کرنے والا ہے۔ یہ ہوتا ہے ذرے سے کمال تک پہنچانا، کسی چیز کو درجہ بدرجہ اس طرح اس کو ہینڈل کرنا، اس طرح لے کر چلنا کہ وہ پھر چھوٹی سے بڑی کمال تک، پیک تک پہنچ جائے، وہ ہوتا ہے رب۔ پھر اور بھی اس کے بہت ساری معنی ہیں، وہ الگ سے شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو تمام جہانوں کا کہہ لیجئے، تمام عالموں کا رب ہے۔ تو پھر سنیے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے، صرف اللہ کے لیے، اللہ کا حق ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ جو الحمدللہ ہے اسے اپنی زندگی میں شامل کیجئے، اپنا تکیہ کلام بنا لیجئے، اپنے بچوں کو اس طرح سے سکھائیں کہ ہر بات پر ان کے منہ سے الحمدللہ نکلے۔ جتنا صرف اللہ تعالیٰ ڈیزرو کرتے ہیں، اور جتنا آپ شکر کریں گی اتنی آپ کی خیر و برکت آپ کی زندگی میں شامل ہوگی، آپ کی نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ آپ یہ تجربہ کر کے یقیناً دیکھ چکی ہوں گی، نہیں تو کر کے دیکھ لیجئے۔ اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ شکر، باقی قرآن پاک میں اور بھی اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن یہاں پہ بس میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے مختصر اس آیت کو
رکھوں. باقی اس صورت کا نام السبع المثانی بھی کہا جاتا ہے. 7 سب ہوتا ہے، السبع 7، مثانی بار بار دہرائی جانے والی، اس کا ایک معنی ہے. تو یہ بار بار دہرائی جانے والی آیات ہیں، کیونکہ ان کو نماز میں بھی پڑھا جاتا ہے، اس کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی. اور اس کی اہمیت میں نے کچھ احادیث مبارکہ آپ سے شیئر کی ہیں. میں آگے بھی کوشش کروں گی کہ جو ضروری مواد ہے اس سے ریلیٹڈ، اس کی تو یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے اتنے شارٹ وائس نوٹ میں اس کو ایکسپلین کرنا، جتنی اس میں ڈیپتھ ہے. لیکن آج کے سیکھنے کی بات الحمدللہ کو اپنی زندگی میں محسوس کر کے شامل کیجیے.